پھر بات وہیں آگے کھڑی ہو جاتی ہے کہ ایسے دینے کا کیا فائدہ کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پتہ نہیں کیسے دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے دینے کا انداز تھوڑا مختلف ہے. وہ کیا ہے؟ بعض مرتبہ جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ وہی چیز آپ کو دے دیتا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے, ہمیشہ ایسا تو نہیں ہوا ہوگا کہ جو چیز مانگی اور نہیں ملی ہو. کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جو مانگا وہ اللہ نے دے دیا, فوراً مسئلہ حل ہو گیا. بعض دفعہ بلکہ اس سے بھی پہلے کا اسٹیپ, بسا اوقات تو آپ دعا مانگی نہیں رہے ہوتے, آپ اس کو دعا سمجھ رہے ہوتے ہو, لہذا اس میں وہ جان ہوتی نہیں ہے, تو قبولیت کا پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ دعا پڑھ رہے ہوتے ہو, مانگ رہے نہیں ہوتے. تو اللہ نے تو دعائیں قبول کرنے کا کہا ہے, دعائیں پڑھنے پر کہا ہو, وعدہ کیا ہو, ایسا ہمارے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے. دیکھیں یونس علیہ الصلوۃ والسلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو یونس علیہ السلام کو اپنی خطا کا احساس ہوا کہ میں اللہ کی پرمیشن کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے آ گیا ہوں. ان کو احساس ہو گیا, تبھی اللہ نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا ہے. تو اب آپ نے مچھلی کے پیٹ میں جا کے یہ دعا مانگی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, سبحانک تو ہر عیب سے پاک ہے, تو نے جو مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا تو یہ تیری غلطی نہیں ہے, تو ہر عیب سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین, میں ہوں ظلم کرنے والا اپنی جان پہ, مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ مانگنا اتنا پسند آیا کہ مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو ساحل پر اگل دو. اور نہ صرف یہ کہ مچھلی نے آپ کو ساحل پہ ڈالا, وہ انبتنا علیہ شجرۃ من یقطین, یقطین کوئی درخت تھا وہ بھی اللہ نے اگا دیا دھوپ سے بچانے کے لیے. لیکن جب مصیبتوں میں ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو ہم یوسف علیہ السلام والے جذبے سے یہ کلمے میں جو الفاظ ہیں وہ مانگتے نہیں ہیں, بلکہ ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں, پڑھنے کی بھی برکتیں ہوتی ہیں, میں اس کا منکر نہیں ہوں, لیکن ہمارے جو ورڈنگ ہوتی ہے نا وہ مانگنے کا اسٹائل نہیں ہوتا. ہم چھوٹے بچے تھے تو مسجد میں آیت کریمہ کا ورد ہوا کرتا تھا کہ بھائی حالات خراب ہیں آج کل, امام صاحب اسپیکر پہ اعلان کر کے بلاتے تھے, آ جاؤ بھائی آیت کریمہ کا ورد ہوگا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, 5 لاکھ دفعہ پڑھا جائے گا. تو ہم مسجد میں آتے, وہ مسجد میں دانے ہم تو آتے تھے, اس کے بعد جلیبیاں بھی ملتی تھیں, بڑی گرم گرم ٹائٹ جلیبیاں ہوتی تھی. اب تک وہ مزہ نہیں آیا جلیبی میں. تو وہ جلیبیاں بھی ہوتی تھی, اوپر دانے رکھے ہوئے ہوتے تھے, وہ 5 لاکھ دانے ہوتے تھے, ختم کرنے ہوتے تھے. تو پھر ہم کیا کریں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک. اس میں فراڈ نہیں کرتے تھے, پڑھتے پورا تھا الحمدللہ. بعض لوگ تو کیا کرتے تھے, ایک مٹھی لی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, پھونک مارا اور سائڈ پہ رکھ دیا. وہ یہ ڈرامے بھی ہوتے تھے, لیکن ہم پورا ہی پڑھتے تھے ہم. لیکن اس میں مانگنے کا انداز تو نہیں ہوتا تھا, لا الہ الا انت سبحانک انی. پھر اس میں بچے تھے, شرارت بھی شروع ہو جاتی تھی. پھر دیکھ رہے ہیں کوئی ادھر دیکھ رہا ہے تو ایک دانہ اٹھایا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یوں کر کے اس کی ناک پہ مارا ہے. کوئی ادھر دیکھ رہا ہے تو اس کی جیب میں ڈال دیا. تو یہ دعا مانگی جا رہی ہے, یہ تو پڑھی جا رہی ہے, ایک فارمیلٹی ہے کہ 5 لاکھ پورے کرنے ہیں, اس کے بعد جلیبی کھانا ہے اور نکلنا ہے. تو آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. امام صاحب دعا مانگتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یار چلو جب نماز پڑھ لی, 4 رکعتیں پڑھ لی, سلام بھی پھیر لیا, تو اس میں کیا جا رہا ہے, یہ بھی پورا ہی کر لو. ایسا ہی ہوتا ہے نا, یہ بھی پورا ہی کر لو, آمین آمین کہہ لیں گے. امام صاحب ڈرائیور ہیں, ہم پیچھے مقتدی ہیں, تو جہاں اتاریں گے وہیں اتریں گے ہم لوگ, پہلے تو نہیں اتر سکتے. تو یہ ایک لوگوں کے ذہن میں تصور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ظاہر قلب کے ساتھ دعا کی طرف توجہ نہیں دیتے. ظاہر قلب کا مطلب آپ کا دل حاضر نہیں ہو, کچھ اور سوچ رہے ہو, اور ادھر سے آپ نے ویسے ہی ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے. اللہ کہتے ہیں کہ جب تو مانگنے میں مخلص نہیں ہے تو میں تجھے کیوں دوں. تو مانگنے میں ہی مخلص نہیں ہے. تو بعض دفعہ بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعا میں جان ہی نہیں ہوتی. آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو پریشان تھے, بے چین تھے, مضطرب سے, میں کیا کروں کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. اس بے چینی میں الفاظ نہیں آ رہے سمجھ میں. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ, اللہ فرماتے ہیں اللہ نے آدم کے دل میں کلمات ڈال دیے ان کی بے چینی کو دیکھ کر کے, اس طرح سے مجھے مانگو. جب انسان اخلاص کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو الفاظ کا القاء کہاں سے ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے وہ القاء ہونا شروع ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں اس طرح سے مانگ. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا, فرمایا کہ ایک شخص نے حرم میں, انہوں نے دیکھا یا کسی اور بزرگ نے دیکھا کہ حرم میں ایک شخص اللہ سے دعا مانگ رہا ہے گناہوں کی معافی کے لیے, اور اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ اگر تو میرے گناہ معاف کر دے گا
تو بھی خوش ہوگا اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے کہ ایک آدمی کی بخشش ہو رہی ہے، اور تیرا یہ بندہ بھی خوش ہو جائے گا. اور اگر معاف نہیں کرے گا تو بھی خوش نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کو جہنم میں ڈال کے وہ خوشی تو ہوتی نہیں ہے بندوں کو. اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا، وہ بھی خوش نہیں ہوں گے، اور میں بھی خوش نہیں ہوں گا. شیطان خوش ہوگا جو تیرا دشمن ہے. اب خود سوچ لے، تو اپنے دشمنوں کو خوش کرنا چاہتا ہے؟ یہ اتنے سارے ہیں بھائی، اتنے سارے دوست ہیں تیرے، ان کو ناراض کر کے تو خوش کس کو کر رہا ہے؟ اپنے تو جو تیرا بھی دشمن ہے، میرا بھی دشمن، اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دشمن ہے. تو دیکھو کیسے الفاظ ہیں اس کے. تو ایسا کہ بظاہر بخشش کے علاوہ کا آپشن چھوڑا ہی نہیں. کیا خیال ہے؟ حجاج ابن یوسف بڑا ظالم تھا، بڑا ظالم. موت کا جب وقت آیا، تھے یہ لوگ ایمان والے، چاہے ظالم تھے، بدعمل تھے، لیکن اللہ پر ایمان بہرحال رکھتے تھے. ان کو پتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں. جب موت کا وقت آیا تو کہنے لگا کہ اے اللہ لوگ کہتے ہیں کہ تو مجھے نہیں بخشے گا، لوگ کہتے ہیں کہ میرے جیسے گناہگار کو تو نہیں بخش سکتا. بڑے عجیب الفاظ ہیں، اللہ کی رحمت کو جوش دلا رہے کہ تو ایسا کر کے دکھا دے، یعنی کچھ ایسا کر کے دکھا دے کہ جو تیرے بارے میں لوگ گمان کر رہے ہیں وہ گمان کیا ہو جائے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی بہت بڑا سیٹ ہو، آپ اس سے بہت زیادہ بڑا قرضہ مانگنے کے لیے جائیں جو کہ عام طور پر نہیں ملتا، لیکن آپ اس کو جوش دلا رہے ہو کہ لوگ کہتے ہیں کہ تو اتنا بڑا قرضہ نہیں دے سکتا، تو آج تو اپنی سخاوت دکھا دے کہ میں اتنا بڑا قرضہ بھی دے سکتا ہوں. تو مرتے ہوئے کیا کہنے لگا کہ اللہ یہ پبلک کہہ رہی ہے کہ تو مجھے نہیں بخش سکتا، یعنی یہ تیری رحمت کو چیلنج کر رہی ہے کہ اتنے بڑے گناہگار کو نہیں بخشے گا اللہ. تو آج کیا کر لے، تو یہ دکھا دے اپنی رحمت سے کہ میں اتنے بڑے گناہگار کو بھی معاف کر سکتا ہوں. اب پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا نہیں کیا، وہ تو اللہ کا معاملہ اور حجاج بن یوسف کا معاملہ. لیکن علماء کہتے ہیں یہ اس نے الفاظ بڑے ڈینجرس کہے ہیں مرتے وقت. ڈینجرس کا مطلب یعنی دوسرے معنی میں ایسے ہے کہ اس نے اللہ کی عرش کو ہلا دیا ہوگا. اللہ کو مانگنا اتنا پسند ہے. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے دعا سے، اور دعا سے مشکل کوئی عبادت نہیں ہے. نماز پڑھنا آسان ہے، زکوٰۃ دینا آسان ہے، روزہ رکھنا بھی آسان. سب سے مشکل کام کیا ہے؟ دعا مانگنا. اسی وجہ سے ہم نے جن لوگوں کو دیکھا کہ وہ واقعی دیندار ہیں، اللہ والے ہیں، ہم نے صرف انہی کو دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا ہے. عام لوگوں کو ہم نے دعاؤں کو اتنا فوکس کرتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ دوسری چیزوں کو زیادہ فوکس کرتے ہیں، دعاؤں پہ زیادہ زور نہیں ہوتا ان کا. وظیفوں پہ تو ہوگا صبح شام، یہ والا اتنی دفعہ، وہ والا اتنی دفعہ، وہ بھاگ گئی واپس آ جائے اس کے لیے اتنی دفعہ، وہ جا نہیں رہی اس کے لیے اتنی دفعہ. یہ وظیفوں پہ تو ہوگا زور. ایسے ہوتا ہے نا ہاتھ اٹھا کے اللہ سے گڑگڑا کے مانگا جائے، یہ چیزیں کم. میں جب حج پہ گیا تو اپنے شیخ مرشد کے ساتھ تھا. پہلے ہی ہم نے ان کو دیکھا تھا بہت زیادہ دعائیں مانگتے ہیں، وہ بہت زیادہ ان کا دعاؤں میں دل لگتا ہے، بہت دعائیں مانگتے ہیں. تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ جب بیت اللہ کو دیکھتے ہیں تو اتنی لمبی دعا مانگتے ہیں کھڑے کھڑے کہ تم ان کے ساتھ ٹھہر نہیں سکتے. میں نے کہا کیوں نہیں ٹھہر سکتے؟ ہم جوان ہیں، ان کی عمر زیادہ ہو گئی اور ان کو کچھ بیماریاں بھی ہیں. تو میں نے کہا ہو جائے مقابلہ پھر، ٹھیک ہے نا، دیکھتے ہیں کون زیادہ لمبا ٹھہر لیتا ہے. تو جب بیت اللہ پہنچے، ان کی نظر بیت اللہ پہ پڑی، ذرا قریب گئے. یہ جو کہتے ہیں نا بیت اللہ پہ نظر پڑتے ہی وہیں ٹھہر جاؤ، شروع ہو جاؤ، ایسا نہیں ہے. بیت اللہ پہ اگر نظر پڑی ہے آپ کی تو کوئی بات نہیں، اور قریب چلے جائیں. کوئی دوسرا عمل کرنے سے پہلے دعا مانگیں. پہلی نظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب نظر پڑی ہے تو اب طواف شروع کرنے سے پہلے یا کوئی دوسرا عمل کرنے سے پہلے آپ جا کے دعا مانگیں. تو وہ دور سے نہیں بلکہ جتنا قریب جا کے مانگیں اتنا زیادہ اچھا. لوگ کیا کرتے ہیں، یوں منہ نیچے کر کے جا رہے ہوتے ہیں کہ پہلی نظر پڑ گئی تو پھر دعا کا موقع نکل جائے گا، تو یوں وہ ٹکرا بھی جاتے ہیں. کچھ نہیں ہوتا، نظر پڑ جائے تو اور تھوڑا قریب جائیں، قریب جا کے دعا مانگیں. تو ان کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے دعا مانگنا شروع کی. میں بھی کھڑا ہو گیا ساتھ میں، ہم نے کہا چلو ہم بھی مانگتے ہیں. تو وہ اتنی دیر تک حالانکہ کمر میں بھی تکلیف، بیماریاں بھی ہیں، شوگر بھی ہے. تو بالآخر میں نے ہتھیار ڈال، میں نے کہا میں اتنی دیر کھڑا نہیں ہو سکتا. اور میں پھر اب بیٹھتے ہوئے شرم بھی آ رہی تھی کہ وہ بولیں کہ میری عمر زیادہ ہے اور یہ دیکھو ابھی جوان، شادیاں تو کرتا رہتا ہے، تو یہ کیا شادیاں کرے گا جو اب کھڑا نہیں ہو سکتا اتنی دیر. تو وہ اتنی دیر ہو گئی تو میں بیٹھ گیا واقعی.
تو کئی ایسے ہمارے اکابر گزرے ہیں، بزرگ گزرے ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ مرکز میں، تبلیغی مرکز میں کسی نے بتایا کہ ایک بزرگ کو میں نے دیکھا صبح اشراق کے وقت دعا مانگنا شروع کی ہے اور ظہر کی نماز میں اٹھے، اشراق کے وقت دعا مانگنا شروع کی اور کب اٹھے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کا دعاؤں میں دل لگتا تھا۔ اب بتائیں دعا مشکل عبادت ہے یا نہیں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، مجھے اس کی فکر رہتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی، کیونکہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا کسی سے، مانگنے کی توفیق چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور مانگنے کی توفیق دی ہوئی، اس کا مطلب اگر ناراض ہے بھی تو اتنا زیادہ نہیں ہے، تھوڑا بہت ہے، وہ تلافی چاہتا ہے کہ آپ کر لو۔ مانگنے کی توفیق ملنا اس کی علامت ہے کہ اللہ اگر ناراض بھی ہے تو بہت زیادہ نہیں روٹھا ہوا، بلکہ اس نے سوری کا آپشن دیا ہوا ہے کہ چلو مانگ کے اپنا منا لو، مجھے کسی بھی طریقے سے راضی کر لو۔ دعا کا اس قدر فائدہ ہوتا ہے انسان کو، اس قدر فائدہ ہوتا ہے، آپ مانگنا شروع کریں زندگی چینج ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ جتنا تعلق اللہ کے ساتھ دعا کے ذریعے بنتا ہے اتنا تعلق کسی اور چیز سے نہیں بنتا۔ دیکھو کسی سے دوستی کرنا چاہتے ہو، دوستی کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ اس سے گپ شپ شروع کر دو، یہی طریقہ ہے نا بھائی۔ آپ کا دوست کون ہے؟ وہ جس سے آپ کی گپ شپ زیادہ ہوتی ہو، اسی سے دوستی ہوگی نا۔ اب آپ بتا رہے ہیں یہ میرا جگری دوست ہے، بہت پرانا دوست ہے، میں پوچھوں گا آپ سے بھائی یہ دوستی کیسے ہوئی؟ یہ دوستی بھائی ایسے ہوئی کہ میں جس کالج میں پڑھتا تھا وہیں یہ بھی یہی پڑھتا تھا، تو کیا کرتے تھے آپس میں کوئی بات چیت ہوتی تھی؟ بات چیت تو نہیں ہوئی کبھی زندگی میں، تو پھر دوستی کیسے ہو گئی؟ پڑھتے تو بہت سارے لوگ ہیں۔ دوستی کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ بات چیت۔ دعا میں انسان بات چیت شروع کر دیتا ہے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، تو اللہ اور بندے کا کنیکشن مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اہل اللہ کو تو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے، معذرت کے ساتھ تھوڑی میں ابیوز لینگویج استعمال کرتا ہوں کہ بھاڑ میں جائے قبول ہونا، ٹھیک ہے نا، ہمیں تو اس بادشاہ کے دربار میں ہاتھ پھیلانے کی توفیق مل رہی ہے، بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے، تعلق بحال ہے ہمارا اس سے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کبھی ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہوتی بسا اوقات اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا وہ عمل دعا ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب دعا ہی نہیں ہوتا تو پھر اس میں قبولیت کہاں سے آ گئی؟ وہ تو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں الفاظ رٹا لگا کے ایک چیز کو، یعنی ایک پڑھنے کے انداز میں ہوتی ہے، وہ اس میں جذبات ہی نہیں ہوتے۔ جذبات کن لوگوں کے ہوتے ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی سوانے پڑھیں آپ، بچپن میں نابینا ہو گئے، والدہ تو آپ کو بڑا علم سکھانا چاہتی تھی، پریشان کہ اللہ یہ تو میرا بچہ ہی نابینا ہو گیا، تو رات کو مصلے پہ گڑ گڑا کے دعا مانگنا شروع کی، اے اللہ میرے بچے کی بینائی واپس لوٹا دے، اے اللہ اس کی بینائی واپس لوٹا دے۔ اتنا مانگا ہے کہ روتے روتے دعا مانگتے مانگتے آنکھ لگ گئی، خواب آیا، 2 فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس عورت کی دعا قبول کر لی ہے اور اس کے بچے کو بینائی لوٹا دی ہے۔ جب آنکھ کھلی ہے تو دیکھا کہ بچے کی بینائی واپس لوٹ چکی تھی۔ تو جاہلوں سے نہیں الجھتے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات کو اپنے رب کے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہیں، سجدے میں سر رکھتے ہیں یعنی نماز پڑھتے ہیں، اور قیام کرتے ہیں راتوں کو اٹھ کے۔ کیوں قیام کرتے ہیں؟ والذین یقولون، اس لیے نہیں کہ کوئی کام اٹکا ہوا ہوتا ہے تو کسی بزرگ نے وظیفہ بتایا ہوا ہوتا ہے کہ رات کو 2 رکعت پڑھ کے یہ مانگو تو یہ کام ہو جائے گا، نہ نہ نہ، ان کا 2 کام اٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک کام ان کا یہ ہے کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ آخرت میں میرا بنے گا کیا، کہیں وہ اس آگ میں تو اللہ مجھے نہیں ڈال دے گا جو اس نے نافرمانوں کے لیے رکھی ہے۔ اور دوسرا جب وہ جنت کے تذکرے سنتے ہیں تو ان کو ڈر لگتا ہے کہیں اس جنت سے ہم محروم تو نہیں ہو جائیں گے۔ کتنا قرآن میں اللہ نے جنت کو بیان کیا نا، ایسے باغات، ایسی نہریں، ہمیشہ کی زندگی جس میں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ موت تو دور کی بات، تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو اگر واقعی ایسا ہے تو یار یہ کوئی کم نعمت ہے۔ مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں چھپا دی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی۔ ابھی اللہ پردے ہٹا دے کلیجے پھٹ جائیں ہمارے، ایسی نعمتیں۔ خود سوچو نا جو اللہ نے انعام کے طور پر عیش کا سامان رکھا ہوگا وہ تو اللہ نے رکھا ہے نا،
دنیا میں اتنے مزے کی چیزیں اللہ نے پیدا کر دی ہیں, شدید بھوک لگی ہوئی ہو ٹائٹ والی, اور گرم گرم نہاری آئے, اس میں نلی بھی ہو اور مغز بھی ڈلا ہوا, اور گرم گرم ہوٹل کی وائٹ آٹے والی روٹی ڈاکٹروں کے مشورے کے بغیر, کیونکہ جہاں ڈاکٹر کا مشورہ ہوگا نا کھانے میں مزہ ختم ہو جائے گا, یہ ذہن میں رکھو. جب مزے کی چیز کھانے کا دل کیا کرے تو ڈاکٹر سے کبھی بھی مشورہ نہیں لیا. تو یہ کیسی نعمتیں ہیں نا. افطار میں ہمیں کتنا مزہ آتا ہے, جس دن زیادہ بھوک لگے اور زیادہ پیاس لگے, کیسا مزہ آتا ہے. دنیا میں یہ وہ مزہ ہے جو کچھ جس کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں. کمارا آدمی پہلے زمانے میں, اب تو پتہ نہیں کیا کیا الٹے الٹے کام کماروں نے شروع کر دیے ہیں, ان کی شادی کی لذت بھی اللہ نے چھین لی ہے ان کماروں سے. پہلے اتنا کچھ اوٹ پٹانگ دیکھ چکے ہوتے ہیں, ورنہ پہلے زمانے میں, اب بھی بہت سے نیک لوگ بھی ہیں, ایسا نہیں ہے. جب لڑکے کی شادی کا ٹائم آ رہا ہوتا تھا نا, دن گن رہے ہوتے تھے, تاریخیں گن رہے ہوتے تھے, گھنٹے, منٹ, سیکنڈ. کیوں بھائی, ایک بیوی کی نعمت ملنے والی ہے. کبھی کی زندگی میں کسی عورت کو دیکھا نہیں, یہ پوری زندہ لیڈیز مل جائے گی. میں لیڈی کو, وہ پٹھان تھے ہمارے ایک دوست, وہ لیڈیز کہتے تھے, ایک لیڈی کو بھی کیا کہتے تھے, تو وہیں سے میری زبان پہ چڑھ گیا یہ لفظ. تو پوری زندہ ایک عدد کیا ملنے والی ہے اس کو, تو خوشی سے کیا ہو جاتا تھا, پاگل. تو حالانکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, حور مقصورات فی الخیام, میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے حوریں خیموں میں چھپا کے رکھ دی ہیں. اس لیے جو کمارے چھڑے چھاٹ ہے نا, نہیں مل رہی, زیادہ غم نہ کرو, وہاں کیا ہوگا, مل جائے گی. اور جو 4 لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان پہ زیادہ حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بھی قبر میں جانے والے ہیں تھوڑے. میں بھی قبر میں ہی جاؤں گا, آپ بھی قبر میں, اور بہت سے 4 یا 3 والے یا 2 جو بھی ہیں, کمارے سڑ رہے ہوتے ہیں. ان کو دیکھا بھائی اس کی سالے کی 2 ہو گئی, اس کی سالے کی. ایک دفعہ تو مجھے کسی نے بھیجا 3 لے کے بیٹھے ہوئے, وہ ہماری ایک بھی نہیں ہو رہی. ایسا سڑے ہوئے میسج بھیجے نا اس نے, سڑے ہوئے میسج بھیجے اس. میں نے کہا تجھے کیوں دھواں نکل رہا ہے یار, اگر میں نے, میری وجہ سے تھوڑی ہے کہ تیری نہیں ہو رہی, تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے یار. پھر میں نے اس کو تسلیاں دی, میں نے کہا اللہ کرے گا ہو جائے گی. وہ کہہ رہا ہے میری کرا. تو میں نے کہا کرانے ورانے کا کام میرے بھائی, کیونکہ یہ بڑے پکیڑے ہیں اس میں, 2 نمبر لوگ نکل آتے ہیں, گلے ہمارا پکڑیں گے پھر وہ لڑکی والے کی, اس نے کرائی ہے. تو اس لیے اصل کیا ہے میرے بھائی, جنت. مقصورات فی الخیام, اللہ کہہ رہے ہیں میں نے انا انشأناہن انشاء, میں نے اسی جنت کی مٹی سے ان حوروں کو بنایا ہے. اللہ نے بنایا ہے کس کے لیے, اسپیشل جنتیوں کے لیے جو یہاں قربانیاں دیں گے. فجعلناہن ابکارا, ہمیشہ کے لیے کنواری بنایا اللہ نے ان کو. اور عربا اترابا, ہم عمر میں. کیوں دنیا میں ہم عمر لوگ اس لیے لڑکی تلاش نہیں کرتے کہ ایجڈ ہوتی ہے, تو اس میں لوگوں کا خیال ہے کہ خوبصورتی میں کمی آ گئی ہوگی. لیکن اصل میں جو آپ کے مینٹل لیول کی ہوتی ہے نا بیوی, وہ وہی ہوتی ہے جو آپ کی ایج اور اس کی ایج بولو برابر ہو. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جنت کی حور خوبصورت ہوگی, لیکن اس کی جو مینٹل لیول ہے نا وہ آپ کے, تاکہ آپ کو اس سے بات چیت میں, گپ شپ میں لطف آئے, مزہ آئے, ذہین ہوگی. تو کیسا اللہ نے انتظام کیا اپنے نیک بندوں کے لیے. بھائی یا تو یہ اللہ کے سیاسی وعدے ہیں, تو پھر سر پہ ٹوپی پہننے کی بھی کیا ضرورت ہے یار, کیا خیال ہے. پھر یہ کپڑوں کے تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے. امریکہ میں ایسے علاقے ہیں جہاں لوگ کپڑے ہی نہیں پہنتے, کہتے ہیں خام خامے بلا وجہ ناڑا باندھو, بیلٹ باندھو, کیا ضرورت ہے یار, ایسے انجوائے کرو, بالکل ہی آزاد ہو جاؤ. کیا خیال ہے. وہ شراب پیتے ہیں, وہ زنا کرتے ہیں, وہ سود کھاتے ہیں. دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے جنہوں نے 100 انسانوں کو قتل کیا. کیوں کر دیا, بولا بھائی جب کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے تو 100 کیا 200 کو مار دو. بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ان کو جب سمجھایا ظلم ہے تو کہنا کیا ہے ظلم ہے, تو ہم کریں گے ظلم. ایسے لوگ ابھی بھی ہیں, شیطانی قوتوں کو پروموٹ کر رہے ہیں, وہ ماؤں کے باپوں کے قتل کرواتے ہیں پیسوں کی خاطر. ایسے لوگ بھی ہیں, چند ٹکوں کی خاطر ماں کو قتل کر دیا. تو کیا خیال ہے اللہ چھوڑ دے گا ان کو؟ نہیں بھائی, اللہ یا تو, اور جو اللہ کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھا ہوا ہے کہ نہیں جی انہوں نے مجھے پالا, میں اپنی جان قربان کر دوں گا, مال قربان کر دوں گا, ان پہ آنچ نہیں آنے دوں گا. تو کیا خیال ہے, ایک ماں باپ کا قاتل اور ایک ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنے والا, دونوں کا سیم انجام ہوگا. اللہ مار کے مٹی کر کے ختم کر دے گا؟ نا 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 نا, اللہ ایسا ظالم نہیں ہے. اللہ کہے گا, اللہ کہتا ہے جو اچھا کرے گا تو بہت اچھا کروں گا میں اس کے ساتھ, کیونکہ تو نے اچھا کیا اپنے حساب سے, میں اچھا کروں گا اپنے حساب سے. تو نے برا کیا اپنے حساب سے, میں تیرے ساتھ برا کروں گا. کس کے حساب سے؟ اپنے حساب سے. برا کا مطلب برائی کا بدلہ دوں گا جو میں, وہ اپنے حساب سے دوں گا. پھر میں, تو نے میری نافرمانی کی ہے. دنیا میں جب آپ ایک قتل کرتے ہیں, دنیا میں سزا کیا ملتی ہے؟ پھانسی پہ لٹکا دیں گے آپ کو. اللہ کہتے ہیں دنیا کی سزا ہے, بغیر توبہ کے آ گیا تو اس قتل کی سزا میں تجھے جہنم کی آگ دوں گا, کیونکہ تو نے ایک انسانی جان کو قتل کر کے صرف انسان کا نقصان نہیں پہنچایا, میرے حکم کی دھجیاں اڑائی ہیں تو نے. تو ایک سزا الگ سے ہوگی کہ خدا کا حکم کیوں توڑا ہے. جہنم میں جو جائے گا قتل کی وجہ سے نہیں, بلکہ خدا کے حکم کو توڑنے کی وجہ سے, کہ گاڈ کے حکم کو جس نے تجھے کھلایا پلایا, اللہ کے حکم کو توڑا ہے تو نے.
تو میرے بھائی جب اللہ کی سزا بہت سخت ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو اتنی سخت سزائیں دے رہا ہو نیک لوگوں کو بدلہ تھوڑا سا دے رہا ہو؟ یہ تو عجیب سی بات ہو گئی نا. مجھے ایک بات بتاؤ, ایک آدمی بڑا مشہور ہے جی علاقے میں, نیا ایس ایچ او آیا اور نیا ڈی ایس پی صاحب کوئی آ گئے اور بڑے ظالم قسم کے, انہوں نے کیا کیا کہ جی, یا کوئی گورنمنٹ آ گئی, فرض کرو بڑی خطرناک قسم کی گورنمنٹ آئی ہے, ایک آدمی مسجد سے چپل چوری کر کے بھاگا, گورنمنٹ نے کیا کیا, پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا اس کو. لوگ کہیں گے سر آپ تو بڑے ظالم ہو. کہیں نہیں بھائی, ہم نے ملک سے جو ہے نا جرم کو ختم کرنا ہے, ایک چپل بھی کوئی چرائے گا ٹھا گردن اڑا دیں گے. ایک آدمی نے کیا کیا, ملک کے لیے قربانی دی, جنگ میں لڑا, بڑا زبردست, جان بس بچ گئی, اس کو انعام میں 5 روپے دے دیے وزیر اعظم نے یا صدر مملکت نے. کہیں گے حضرت اس نے اتنی بڑی, اس نے ایٹم بم بنایا, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا, جس نے چپل چرائی تھی اس کو تو پھانسی پہ لٹکا دیا, اور جس نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی اس کو کیا پکڑائے جا رہے ہیں, 5 روپے. کہے گا بھائی میں جرم کو روکنا چاہتا ہوں. تو ہم کہیں گے حضرت یہ آپ کی طبیعت میں نا بیلنس نہیں. اگر آپ چپل چوری کرنے والے کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکاتے تو ہمیں تو وہ بھی برا لگا تھا, لیکن ہم نے سوچا کہ شاید جرم کے خلاف نا آپ کے دل میں نفرت بہت ہے. تو جس کے دل میں جرم کے خلاف نفرت بہت ہوتی ہے نا, اس کے دل میں اچھائی کی محبت بھی اسی حساب سے بولو بہت ہوتی ہے. ایک باپ چھوٹی سی غلطی پر اپنے بچے کو پکڑ کے کوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے میں اس کی تربیت کرنا چاہ رہا ہوں, تو اگر تھوڑی سی اچھائی پر نوازتا بھی بہت ہے, پھر ہم کہیں گے واقعی آپ کیا ہیں, واقعی بھائی آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے بچے کی اچھی تربیت ہو. جب وہ اچھے کام کر رہے ہیں تو اس کو اپریشیٹ ذرا بھی نہیں کر رہے, برے کاموں پہ طبیعت سے دھنائیاں لگ رہی ہیں, اس کا مطلب تو جلاد ہے بھائی, تو اپنی ٹھڑک نکال رہا ہے, تجھے برائی سے نفرت نہیں ہے. تو جب اللہ نافرمانوں کو سزا ایسی سخت دے گا, جہنم کی آگ میں ڈالے گا, تو وہ تو غفور الرحیم ہے بھائی, وہ تو جواد کریم ہے. وہ سوچو جو نیک لوگ ہیں ان کو بدلہ کیسا خاندانی دے گا پھر, نہیں ہے بات. جبکہ وہ کہہ رہا ہے برائی میں ایک برائی پہ ایک جرم لکھا جائے گا, جبکہ نیکی میں ایک نیکی پہ کیا لکھا جائے گا, 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. تو اس لیے جنت کا ہم تصور کرتے کرتے جہاں تک پہنچتے ہیں نا, جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے. اس لیے ٹینشن نہ لیا کرو, صحیح ہے نا, کہ بے روزگاری ہے, بیگم نہیں ملی, صحیح آڑی ترچی مل گئی, ملی نہیں اس کو, اتنی مل گئی, ہمیں ایک بھی نہیں ملی. جس کو ملی ہیں وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے, کیا خیال ہے, اس کو بھی اگر کبھی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی کسی قسم کی, وہ تو ہونی نہیں چاہیے, لیکن کبھی ہو گئی تو وہ کیا کرے, وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے. دنیا میں ٹینشن فری تو کوئی بھی نہیں ہوتا بھائی, تو اس کو یہ ٹینشن ہوگی, چھوڑو زیادہ آگے نہیں جاتے ہیں. تو لیکن مسئلہ کیا ہے, اصل کیا ہے میرے بھائی, آخرت ہے. تو یہ 2 ٹکے کی حیثیت ہے اس دنیا کی, کچھ بھی نہیں ہے. اور تھوڑے دنوں میں بڈھے ویسے ہی ہو جانا ہے, تھوڑے دنوں میں کیا ہو جانا ہے, بڈھے ہو جانا ہے. پھر گھٹنے میں درد ہوگا, پھر کمر میں درد ہوگا, پھر یہاں درد ہوگا, پھر دانت, پہلے بال گریں گے, پہلے تو کوشش کرے گا بال سفید کیوں ہو رہے ہیں, تھوڑے دنوں میں ہوگا یار چلو ہو رہے ہیں, ہوں تو نا, بال تو ہوں, بال ہی مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں, شارٹ ہو رہے ہیں. پھر وہ لگوا لے گا بال, تو ڈاکٹر کہے گا کہاں کے بال لگاؤں, کہیں بھی نہیں ہے, کسی اور کے تھوڑی لگیں گے, چلو یہاں کے لے کے یہاں لگا دی, اب تو یہاں بھی نہیں رہے, یہاں کیا لگے گا, اگر یہاں کے یہاں لگا, وہ ڈونر یہ بال ہوتے ہیں نا, یہاں کے لے کے یہاں ڈاکٹر لگا دیتے ہیں, تو یہاں ہونا تو ایک وقت آتا ہے یہاں بھی کیا ہو جاتے ہیں. اب کہاں کے بال لیں بھائی, تو کیا باتیں کر رہا ہے, وسیم سے لے لیں بال, کیا بھینس کے بال لگا دیں. پھر بالوں کا مسئلہ ختم ہوگا, کڈنی کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. ابے بال گئے تیل لینے یار, ڈائلسس پہ آیا ہوا ہوں یار, مولوی صاحب دعا کرو میرے سر پہ بال نکلیں یا نہ نکلیں, میرے گردے خدا کا 4 شادیاں گئیں تیل لینے, سمجھ میں آ رہی ہے بات, 3 شادیاں 4 شادیاں کہاں گئیں, تیل لینے, میرے گردے کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے آج کل. جب گردے ٹھیک ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے, اتنے میں پتہ چلے گا یہ فیٹی لیور ہے, آپ کے جگر میں چربی بہت چڑھ گئی, چربی چڑھ گئی ہے تو کیا کھائیں ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر کہیں گے آپ تربوز کھایا کریں, خالی کیا کھایا کریں, تربوز کھایا کریں. یہ جو بھی ڈاکٹر کھلائیں وہ تو ڈاکٹر کو پتا ہے, سارے مزے چھوڑ گئے, پھر فیٹی لیور, پھر فلانا, پھر گھٹنوں کا مسئلہ. یار کتنا لڑو گے موت سے, آپ نے بڑا زبردست لائف اسٹائل, جم, گھڑ سواری, سوئمنگ, سب کچھ کر کے دیکھ لیا, تو کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. موت کا فرشتہ کہے گا کتنا بھاگے گا, کتنا بھاگے گا, آئے گا کہاں, میرے پاس ہی آئے گا, میں ریسیو کرنے تھوڑے دنوں میں تجھے آ رہا ہوں. 80 سال نکال لے گا, 50, انگریزوں سے اچھی تھوڑی صحت ہو سکتی ہے, وہ بھی 90 تک وہ بھی نہیں پہنچتے, 80 میں ہے کتنے دن. حدیث کیا کہتی ہے, نبی نے دعا سکھائی کہ اے اللہ اتنا خوف, زیادہ خوف مسلط ہو گیا تو پڑھائی سے بھی گئے, نیند سے بھی گئے, کھانے سے بھی گئے, تو اللہ کا بھی اگر زیادہ خوف پیدا ہو گیا صحت بھی خراب ہوگی. بعض لوگوں کے دل میں جہنم کی آگ کا بہت خوف مسلط ہو جاتا ہے,
وہ عبادت سے بھی جاتے ہیں، پھر وہ لائف کو جتنا انجوائے کرنا چاہیے جس شریعت نے اجازت دی اتنا بھی نہیں کر پاتے. تو اس لیے ہمارے نبی نے دعا سکھائی، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک. یہ میں مناجات مقبولہ کی دعاؤں کا ایک تھوڑا سا تعارف پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ کتنی پیاری دعائیں ہیں. اے اللہ ہمیں اتنا خوف اپنا دے دے جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان آڑ. کیونکہ خوف کا مقصد ڈرنا برائے ڈرنا نہیں ہے، خوف کا مقصد ہے جہنم سے بچنا، اور وہ جب بچیں گے جب گناہ سے بچیں گے. تو کم سے کم اتنا خوف تو ہو کہ جب گناہ کی طرف دل مائل ہو تو تیرا خوف رکاوٹ بن جائے، گناہ سے روک لے ہم کو. وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ. اپنی اطاعت کا اتنا جذبہ دے دے جو ہمیں جنت تک پہنچا دے. کیا ہو گیا بھائی؟ کیا ہوا؟ وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ. یہ اسی کی تکمیل ہے. وَمِنَ الْيَقِينِ، یہ بڑا پیارا جملہ ہے. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اے اللہ اپنا اتنا یقین دے دے، اتنا یقین، تیری ذات پہ اتنا یقین آ جائے کہ تو سب کچھ کرنے والا تو ہی ہے. اتنا یقین آ جائے کہ دنیا کی مصیبتیں ہلکی لگنے لگیں، ڈپریشن میں نہ جائیں ہم مصیبتوں کی وجہ سے. جو اللہ کو نہیں مانتے نا، جب وہ دیکھتے ہیں کوئی ٹینشن آ رہی ہے تو وہ کہتے ہیں یار اس ٹینشن کی یہ وجہ ہے اور یہ وجہ تو ختم نہیں ہوگی، تو میں تو ٹینشن میں زندگی گزاروں گا. وہ خودکشی کی طرف جائیں گے. اور جس کو پتا ہے کہ یہ دینے والا کون ہے؟ اللہ، وہ میرا خیر خواہ ہے، وہ مجھے سنورنے اور بنانے کے لیے دے رہا ہے، وہ یہ ٹینشن دور بھی کر سکتا ہے، وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، اس میں میرا فائدہ ہے، تو اس سے وہ ٹینشن کیا ہو جائے گی؟ ہلکی. تو اے اللہ اتنا یقین اپنا دے دے جس یقین کی وجہ سے دنیا کی مصیبتیں ہمیں ہلکی لگنے لگیں. اگر اتنا بھی یقین نہیں ہے تو یہ یقین نہیں ہے. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا. اے اللہ تو نے ہمیں آنکھ کی نعمت دی، سننے کی نعمت دی، بولنے کی نعمت دی، چلنے کی اور بات کرنے کی. یہ تمام نعمتیں جب تک ہماری زندگی ہے یہ نعمتیں ہم باقی رکھنا، معذوری سے ہمیں بچانا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آج لوگ دولت مانگ رہے ہوتے ہیں، صحت کو فوکس نہیں کر رہے. آنکھ کی بینائی چلی جائے خدا نہ خواستہ، کیسی اندھیر زندگی ہے. سننے کی طاقت چلی جائے. وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَجَمِيعَ قُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا. یہ اس سے بھی زیادہ خاندانی جملہ. کافر بھی چاہتا ہے کہ میری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت، کانوں میں سننے کی طاقت، زبان میں بولنے کی طاقت، میری تمام جو جسم کے پارٹس ہیں وہ صحیح رہیں تاکہ میں دنیا کی نعمتوں سے مزے اڑاؤں. تو اللہ ہم صرف اس لیے نہیں کہہ رہے کہ یہ تمام چیزیں باقی رکھ کہ ہم دنیا میں مزے اڑائیں، دنیا میں بھی لذت، اور یہ جو تو نے ہمیں طاقتیں دی ہیں یہ آخرت میں بھی ترقی کا ذریعہ بن جائیں. تو ڈبل مزے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ہے بھائی. کیونکہ جس آدمی میں قوت اور طاقت نہیں ہوتی مختلف چیزوں کی، وہ آخرت کے کام بھی زیادہ نہیں کر سکتا. تو وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، ان کے اثرات باقی رہے، قیامت کے دن فائدہ ہو. ان آنکھوں سے ہمیں، ان کان سے اچھی بات سنی تھی اور ہدایت مل گئی تو یہ فائدہ ہو گیا نا اس کان کا آخرت میں. آنکھوں سے اچھی چیز دیکھی اور ہدایت مل گئی، اللہ کی نشانیاں دیکھی اور عبرت حاصل ہوئی ان آنکھوں سے. ماں باپ کی زیارت کی، بیت اللہ حج، اللہ کے گھر کی زیارت کی. تو یہ آنکھوں کی لذت بھی ہے اور اس لذت سے دنیا کا فائدہ بھی اور آخرت کا فائدہ بھی. وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. جو ہم سے دشمنی کرے اے اللہ تو اس کے خلاف ہماری مدد کر. دنیا میں بہت سارے دشمن ہیں، کچھ کو آپ جانتے ہیں، بہت سو کو نہیں جانتے. وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا. اے اللہ اگر کوئی مصیبت مقدر میں ہے ہی تو وہ دنیا کی طرف پھیر دینا، دین ہمارا اس سے محفوظ رکھنا.
دنیا کی مصیبت ختم ہو جاتی ہے. دین پہ کو نقصان اگر ہو گیا اس کے اثرات ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا. یہ جب مانگا کرے نا خوب شوق سے, اس کا مفہوم سوچ سوچ کے, اے اللہ دنیا ہمارا بڑا غم نہ بنا دینا, کہ ہماری بڑی چاہت ہی کیا ہو. آج آپ دیکھیں, آپ کسی پوچھیں تجھے دنیا میں سب سے بڑی ٹینشن کیا ہے, وہ کیا بزنس. تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, صحت. تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, بیوی ٹھیک ہو جائے. تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جو تو چاہتا ہے, یار میرا سب سے بڑا مسئلہ ہے میری شادی ہو جائے. تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, یار ابا ٹھیک ہو جائیں. تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, یار میرے بال نہیں ہے سر پہ, میں سارا دن اسی کوشش میں لگا رہتا ہوں سر پہ بال نکل آئے. بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, بھائی مجھے اللہ نہ کرے کینسر ہے, میرا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ بن چکا ہے میرا کینسر کسی طرح سے ٹھیک ہو جائے. بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, یہ لوگوں کی آپ سروے کریں تو یہی ہوگا نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات. اکبر ہمینا کا مطلب سب سے بڑا مسئلہ, سب سے بڑی ٹینشن. بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کہ یار میرے بچے میرے قابو میں نہیں ہے, میری سب سے بڑی خواہش ہے میرے بچے انسان کے بچے بن جائیں. بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, بھائی اس کا سب سے بڑا مسئلہ اس کو خدا نخواستہ فالج ہوا ہوا ہے, اس کی ابھی سب سے بڑی کوشش یہی کہ فالج ٹھیک ہو جائے اس کا. نبی دعا سکھا رہے ہیں یہ کبھی بھی ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگو, اے اللہ یہ چیزیں میرے مسئلے تو رہیں, سب سے بڑے مسئلے نہ رہیں. سب سے بڑا مسئلہ ایک ہی ہو, آخرت. بھائی یہ مسئلہ ختم ہو گیا, کوئی دوسرا مسئلہ آ جائے گا آپ کے ساتھ, کیا خیال ہے؟ ادھر میری طرف دیکھیں, ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ابھی آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, میرا بیان سنیں آپ بیٹھ گئے. اچھا مجھے کچھ اس وجہ سے دیکھ رہے تھے آپ, ٹھیک ہے میں اس میں دیتا ہوں دعا میں. اچھا میں جمعے کی نماز کے بعد دیتا ہوں. تو سب سے بڑا مسئلہ جو میرا اور آپ کا ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے دعا مانگو, لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا, اے اللہ یہ دنیا کے جو بکھیڑے اور مسائل ہیں یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ نہ ہو. سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ایک ہو, بھائی کینسر ٹھیک ہو یا نہ ہو, آخرت صحیح ہو جائے. ہم نے ایسے علماء کو دیکھا ہے موت کے وقت شفا کی زیادہ فکر نہیں ہے ان کو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں, فکر یہ ہے کہ بھلے مر جاؤں لیکن مغفرت ہو جائے آخرت میں. ہمارے ایک استاذ تھے 45-50 سال بمشکل ان کی عمر ہوگی, بیمار ہو گئے بہت سخت. تو میں جب بھی ان سے ملنے کے لیے جاتا ان کی عیادت کے لیے, عام طور پہ جب آپ بیمار کی عیادت کے لیے ملے تو بس وہ ایک ہی چیز کر رہا ہوگا, یار میں ٹھیک ہو جاؤں, بس میں ٹھیک ہو جاؤں, بس میں ٹھیک ہو جاؤں, فلاں ڈاکٹر. وہ اس کے علاوہ اس کی کوئی چاہت نہیں ہوتی. ہم جب ان سے ملنے کے لیے گئے تو بڑی شدید تکلیف میں, نلکیاں لگی ہوئی ہیں, ڈرپ چڑھ رہی ہے, بہت کمزور ہو گئے. ہم نے کہا کیسی طبیعت ہے, کہہ رہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے, دعا کرو اللہ مجھے شفا دے دے. پھر تھوڑی دیر میں کہنے لگے بس دعا کرو اللہ مجھ سے آخرت میں حساب نہ لے. ہر تھوڑی دیر کے بعد, بھائی اگر میری زندگی ختم ہو رہی ہے تو بس دعا کرو اللہ مجھ سے آخرت میں حساب نہ لے. دنیا دار آدمی کہتا ہے بس ختم ہو رہی ہے تو نہیں, ختم نہیں ہو, بس یہ دعا کرو, یہ میں مرنا نہیں چاہتا بھائی میں کسی بھی قیمت پہ. وہ اللہ سے مانگ بھی رہے کہ شفا, ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم نے اللہ کے سامنے یہ تھوڑی کہنا ہے کہ اللہ تیری مرضی ٹھیک کرتا ہے تو کر دے, نہیں تو نہیں, یہ نہیں. ہم نے تو دعا تو یہی مانگنی ہے, اللہ ہم کمزور ہے ٹھیک کر دے. بڑا مسئلہ اس سے بھی بڑا ہے, وہ کیا ہے؟ آخرت. کمپیئر ہے, کمپیریٹیو ڈگری ہے. اگر کوئی مسئلہ آپ کا سب سے بڑا ہے تو آخرت اس سے بھی بڑا مسئلہ ہونا چاہیے. اگر آپ کا مسئلہ آپ کی بیگم ہے تو آخرت اس سے بھی بڑا مسئلہ ہونا چاہیے. اکبر ہمنا, سب سے بڑا مسئلہ میرا اور آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ. اب یہ ہم کبھی بیان میں سن لیتے ہیں, لیکن جب آپ پراپر یہ دعائیں مانگتے رہیں گے, اے اللہ میرا سب سے بڑا مسئلہ دنیا نہ ہو, تو دل پہ اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا, اس کا استحضار ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ میں تو اللہ سے بار بار یہی مانگتا ہوں کہ میرا سب سے بڑا مسئلہ دنیا نہ ہو, اور آج میں نے سب سے بڑا مسئلہ اس کو بنایا ہوا ہے. وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا, میری نالج کی انتہا بھی دنیا نہ ہو. آپ کی نالج گھوم پھر کے کس کی طرف آتی ہے؟ دنیا کی طرف. تو اس کا بھی وہی مفہوم ہے جو پہلے والے جملے کا مفہوم ہے. وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا غَایَةَ رَغْبَتِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَّا يَرْحَمُنَا, اے اللہ کوئی ایسا شخص ہم پہ مسلط نہ کر جو ہم پہ رحم نہ کرے. ہر آدمی کے اوپر کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. آپ گھر کے سربراہ ہیں تو عورت کے اوپر آپ مسلط ہیں, وہ یہ دعا مانگ سکتی ہے. آپ دفتر میں جاتے ہیں تو آپ کا باس آپ پہ مسلط, علاقے کا ناظم آپ پہ مسلط,
صدر وزیر اعظم آپ پہ مسلط. تو اللہ جو بھی ہمارے بڑے ہیں ان کی طبیعت میں رحم کا جذبہ رکھ. ولا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا. یہاں تک دعا ہے. اور بہت ساری دعائیں ہیں. اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی. اے اللہ میں دنیا میں جتنی چیزوں سے محبت کرتا ہوں, میں نہیں کہہ رہا کہ وہ محبت ختم کر دے, اپنی محبت ان تمام چیزوں پہ غالب کر دے. سب سے محبت ہو, لیکن جہاں تیری محبت اور مخلوق کی محبت میں ٹکراؤ ہو وہاں غالب کون ہو؟ تیری محبت. کیا مطلب؟ کبھی کسی کو خوش کرنے کے لیے تجھے ناراض کرنا پڑے تو اس کو ناراض کر دوں, تجھے ناراض نہ کروں. جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کے لیے چھوٹے محبوب کو انسان ناراض کر دیتا ہے, چھوٹے کے لیے بڑے محبوب کو انسان ناراض نہیں کرتا. یہ نہیں ہوتا. وَاجْعَلْ خَوْفَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ. اے اللہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان خوف زدہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. تو میں یہ نہیں کہتا چیزوں کا خوف ہی ختم کر دے, لیکن اپنے خوف کو ان تمام خوفوں پہ غالب کر دے. اپنے خوف کو ان تمام خوفوں پہ, جہاں تیری نافرمانی ہو وہاں کسی سے نہ ڈروں میں. جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو بھائی, نماز نہیں چھوڑ سکتا میں. ہوتا ہے نا, باس کہہ رہا ہوتا ہے آپ کو اجازت نہیں ہے نماز پڑھنے کی. بھائی آپ نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. ہمارے ایک رشتے دار تھے کیا ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, شپ پہ تھے, کیپٹن. تو ان کے والد صاحب اتنا بیمار ہوئے کہ ہمارے نانا, بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے, بیمار ہوئے نانا ہمارے, یعنی اب ظاہر ہے میں ماموں کی بات کر رہا ہوں نا, پھر تو بیمار ہو گئے وہ. ان کو اطلاع دی گئی شپ پہ کہ آپ کے والد صاحب بستر مرگ پر ہیں, بس اب دنیا سے جانے والے ہیں. انہوں نے کمپنی کو کہا کہ میرے والد صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے, میں اس آخری وقت میں اپنے باپ کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں. وہ بتا رہے تھے خود. کمپنی نے کہا کہ چھٹی نہیں ہے آپ کو. انہوں نے کہا ایسی کی تیسی, صحیح پکڑو, چھٹی دینی ہے تمیز سے دو, نہیں دینی ہے تو میں چھوڑ کے جاؤں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا باپ دنیا سے جا رہا ہے اور میں یہاں کمپنی کے لیے بیٹھا رہوں. یہاں کمپنی بعد میں, باپ کون ہے پہلے. خیر وہ دے دی ان کو تمیز سے چھٹی. انہوں نے تھوڑی بدماشی بھی کرنی پڑتی ہے. بھائی چھٹی دو مجھے, نہیں تو رکھو کسی دوسرے بندے کو, یہ میرا ہیڈک نہیں ہے. غیرت ختم نا, مارکیٹ میں غیرت ہی نہیں ہے. تو باپ ماں یہ رشتے ایسے تھوڑی ہے کہ آپ کمپنی باس چھٹی دے دیں گے تو چلا جاؤں گا, نہیں تو سر میں مجبور ہوں. بھائی تمہارے باپ کو بھی چھٹی دینی پڑے گی. تو ایسے ہی نماز کے لیے بھی ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے, بس یہ واقعہ کر کے بیان ختم کرتا ہوں. کہ ایک صاحب کو اسلام آباد میں کسی کمپنی میں جاب ملی, تو کمپنی نے ان کو انٹرویو کے دوران بتا دیا کہ آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہو. اس نے کہا میں یہ جاب, حالانکہ سارے انٹرویوز پورے ہو گئے تھے, سلیکشن ہو چکا تھا ان کو, لیکن آخری میں ان کو یہ بتا دیا. انہوں نے کہا میں نہیں کرتا یہ جاب, اچھی خاصی تنخواہ تھی. تو اس نے کہا کہ کیا آپ پکے نمازی ہیں؟ اس نے کہا نہیں میں تو نماز نہیں پڑھتا. کہ جب آپ ویسے ہی نہیں پڑھتے ہیں بھائی تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میں ویسے ہی نہیں پڑھتا, سست ہوں, کاہل ہوں, تمہارے مشورے پہ میں نماز چھوڑ دوں یار؟ کمپنی کے کہنے پہ میں چھوڑ دوں؟ خدا کہے گا نا کہ تیرا دل اپنا ہی نہیں چاہتا تھا, ہے بھائی تیرا اپنا دل نہیں چاہتا تھا, تو نالائق تھا, لیکن اب کمپنی اور خدا کا مقابلہ ہو رہا ہے تو اس کو تو نے خدا بنا لیا ہے. یعنی ہم اتنا پروٹوکول تھوڑی کمپنی کو دیں گے, باس کو دیں گے کہ تو کہہ دے نماز چھوڑ دو, تو تمہارا باپ ہے جو تو کہہ دے یہ کام تو ہم باپ کے کہنے پہ ہی. اگر آپ کا نماز پڑھنے کا موڈ ہوا اور ابا کہہ رہے نہیں پڑھو, ایسے موقع پہ آدمی کہتے ہیں ابا میرا اپنا آج تو میرا موڈ بن گیا, میں کیسے چھوڑ دوں نماز. تو یہاں تو ابا کو آدمی لفٹ نہیں کراتا میرے بھائی, جو کرنے والے ہوتے ہیں. باس کو اتنا باپ کیوں بنا لیں گے ہم؟ تو باس کی چمچا گیری اتنی کیا کرو جتنی قیامت میں افورڈ کر سکو. یہ بھی انسان ہے, اتنا زیادہ فری نہیں کرایا کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا اپنے باس سے بدتمیزیاں شروع کر دیں, آپ بد کلامیاں شروع کر دیں, عزت دینی چاہیے, لیکن اللہ سے آگے تھوڑی نکالنا ہے اس کو, اللہ سے آگے تھوڑی رکھنا ہے. تو ہمارے حضرت کو وہ بڑا پسند آیا بے نمازی, کہا کہ دیکھو غیرت ہے اس میں. اتنی بڑی جاب ٹھکرا دی اس نے. بولا بھائی تمہارے کہنے سے تم نے, یعنی میں اس لیے اب نماز نہیں پڑھ رہا کہ کمپنی کی طرف سے اجازت نہیں ہے. تو کمپنی کون ہوتی ہے مجھے روکنے والی؟ تم چند لاکھ روپے تنخواہ دے کے تم نے ہمیں غلام بنا لیا ہے. تو اگر ہم اللہ کی نہیں مانتے تو تمہاری بھی نہیں مانتے,
ٹھیک ہے نا, تو تمہاری تو ہم پہلے ٹھکرائیں گے. تو غیرت مند بے نمازی, غیرت مند بے نمازی. خیر نماز پڑھنی چاہیے, نماز کی ویلیو کم نہیں ہے. تو یہ ہے وَجَعَلْ خَوْفَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ وَقْتَ عَنِّي حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشَّوْقِ إِلَىٰ لِقَائِكَ. اے اللہ اپنی ملاقات کا شوق اتنا دے دے کہ دنیا کی حاجتوں کی تمنا نہ رہے. اتنا شوق ہو جائے کہ اس دنیا میں سب سے بڑا شوق ہی یہ بن جائے. تو پھر یہ ثانوی درجے میں ہو. اور آخری جملہ اس دعا کا وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ. اے اللہ جب لوگوں کی آنکھیں اس دنیا سے ٹھنڈی ہوں, کسی کا کو پتا چلا کہ بحریہ ٹاؤن میں 3 پلاٹ اس کے نام نکل آئے, آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی, بتاتا پھر رہے ہو بھائی ماشاءاللہ ادھر رشتہ ہو گیا, ہاں بھائی مفتی صاحب کا بیان اثر کر گیا ہے, آنکھیں ٹھنڈی ہوتی نا, گاڑی آ گئی, پیسہ آ گیا. تو اے اللہ اس وقت میری آنکھیں اپنی عبادت میں ٹھنڈی کرنا, مجھے عبادت کی ایسی لذت دے دے, اپنے سامنے راز و نیاز اور مناجات کی, اور اپنے سامنے دعا مانگنا اور نماز پڑھنا اور تیری تلاوت کرنا اور تیری عبادت کرنا, تیرے سے تعلق ایسا ہو جائے کہ میری آنکھیں دنیا سے ٹھنڈی نہ ہو. مجھے مزہ کس میں آئے؟ تجھ سے راز و نیاز کرنے میں. یہاں بھی یہ نہیں کہا جا رہا مجھے دنیا نہیں دینا, مجھے پلاٹ نہیں چاہیے, مجھے گاڑی نہیں چاہیے. چاہیے بھائی, کون مستغنی تھوڑی ہے اللہ سے, سب کچھ چاہیے. لیکن جو لذت ہو نا, لذت وہ ان چیزوں میں نہیں ہو, ان ٹکڑوں میں, کھلونوں میں. لذت کس میں ہو؟ آخرت میں, تجھ سے تعلق میں. تو وہ خرید لیں مناجات مقبولہ, کیونکہ دعائیں تو بہت ہیں نا, کن کن دعاؤں پہ بیان کرتے ہیں. تو ایک دن ہفتے کو آپ نے جو اس میں لکھا ہوا ہے ہفتے کو یہ پڑھے, اتوار کو, آسانی کے لیے, ترتیب کے لیے. تو اس سے پورا ہفتہ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن پھر پڑھتے رہیں گے تو وہ دعائیں آہستہ آہستہ آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائیں گی. پھر ایک دن آپ آٹو پے ہو جائیں گے, جیسے میں بعض چیزوں پہ آٹو پے ہو گیا ہوں, خود بخود منہ سے نکلنا شروع ہو جاتا. اور جو ناکام لوگ ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے, اور کامیاب لوگوں کے لیے جنت کے باغات ہیں. اب اللہ تعالیٰ جہنم کی جب ہولناکیوں کو بیان کرتے ہیں, انہا لظا, بھڑکتی ہوئی آگ ہے. سوال پیدا ہوتا ہے اتنی شدید ترین سزا, کم سزا چھوٹے مجرموں کے لیے ہے, بڑی سزا ہمیشہ بڑے مجرموں کی. کون سے بڑے مجرم ہیں جتنی بڑی سزا دی؟ تو اللہ کہتے ہیں تدعو من ادبر وتول, یہ ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے ہمارے حکم سے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا. دنیا میں کوئی بھی کسی کو بلا رہا ہونا اور وہ اس کی دعوت کو ٹھکرا دے, تو ٹھکرانے والے کو, سارے ٹھکرانے والے کو ایک جیسا مجرم نہیں سمجھا جاتا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بلانے والا کون ہے. آج جو ایتھیت ملحد لوگ ہیں نا, کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے تو اللہ اٹھا کے آگ میں, یہ کیا بات ہوئی؟ بات نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے کی نہیں ہے, بات اس کی ہے کہ آرڈر دینے والا کون ہے. جو جتنا بڑا ہوتا ہے نا اس کے آرڈر کی ویلیو اتنی زیادہ ہوتی. میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ آپ کے کسی دوست نے کہا یار پانی لے, آپ نہیں لے کر آئے, چھوٹا سا جرم سمجھا جائے گا, یار دوستی میں بھی خیال نہیں کیا, گیا ہوا تھا نا کولر کے پاس ہی تھا, لیتا آتا. لیکن جیسے جیسے آرڈر بڑھتا چلا جائے گا, آپ کے بڑے بھائی نے بولا یار پانی لے, آپ نے کہا نہیں لا رہا, یہاں تھوڑا سا معاملہ جذباتی, بھائی کو آئے گا غصہ, یہ زیادہ بڑا جرم سمجھا جائے. کوئی بوڑھا آدمی آپ سے پانی مانگ رہا ہے, یار بیٹا تم کولر کے پاس ہی ہو, میرے سے چلا نہیں جاتا, پانی لے, آپ نہیں لے کر آ رہے. جتنے لوگ وہاں پر ہوں گے آپ کو برا بلا, اور کچھ شرم کر, کچھ حیا کر. بوڑھا آدمی چلو اس سے چلا جاتا بھی تھا تو ایک بزرگی, ایک عمر کا بھی کوئی تقدس ہوتا ہے, کوئی احترام ہوتا ہے. آرڈر کیا ہے؟ صرف پانی. آرڈر دینے والے سے حکم چینج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, اس کی ویلیو چینج ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. یہی پھر آپ کی ماں یا آپ کا باپ بولے اور زیادہ اس کی ویلیو بڑھ جائے گی. تو بات یہ نہیں ہے کہ آپ کس کے حکم کو فالو, کون سے حکم کو فالو کر رہے ہو, بات یہ ہے کہ حکم دینے والا کون ہے. 3 چیزیں ہوتی ہیں جس سے کسی کے حکم کی ویلیو بڑھتی ہے. ایک آپ کا اس سے ریلیشن کیا ہے, دوسرے آپ کے اس کے آپ پر احسانات کتنے ہیں, تیسرا وہ پاورفل کتنا ہے. 3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. آپ کا دوست ہے, آپ کا اس سے کوئی احسانات نہیں ہے اس کے آپ کے اوپر, نہ وہ کوئی پاورفل ہے, طاقتور ہے, لیکن ریلیشن ہے. وہ بھی اگر آپ کو کسی بات کا کہتا ہے تو آپ اس کا دل رکھتے, آپ کہتے ہو یار میرا اس سے کیا ہے, ریلیشن ہے. حالانکہ اس نے آپ پر احسانات نہیں کیے اور وہ آپ سے زیادہ پاورفل بھی نہیں ہے, کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا, لیکن ریلیشن کی بیس پہ بھی احکام کو فالو کیا جاتا ہے.
ریلیشن ایسا ہے بھائی کیا کریں, پرانی دوستی ہے, کوئی نئی بھی نہیں ہوئی. اور دوسری چیز ہے ریلیشن تو نہیں ہے لیکن احسان ہے, ریلیشن نہیں ہے لیکن کیا ہے, احسانات ہے. احسان کیسا ہے بھائی, ایک دن آپ کو پانی کی ضرورت تھی, اس نے پلا دیا, یہ اس نے احسان کیا. اب وہ آپ سے کہہ رہے یار ذرا مجھے پانی پلا دو, مجھے 50 روپے دے دو, اور یاد بھی دلا دیا اس نے, یار یاد ہے تمہیں ایک دفعہ 50 روپے کی ضرورت تھی تو میں نے دی. ریلیشن نہیں ہے آپ کا اس سے, نہ کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے آپ کا وہ. کہ آپ کیا کہتے ہو بھائی احسان کیا تھا یار, میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں بدلا دوں, اس کے آرڈر کو میں پورا کروں. تیسری چیز ہے طاقت اور پاور. بعض دفعہ نہ اس کا احسان نہ کوئی ریلیشن, لیکن بندہ کیا ہوتا ہے, پاورفل. تو آپ اس پاورفل ہونے کی بیس پہ بھی اس کے آرڈر کو فالو کریں. ایس ایچ او صاحب نے, پولیس والے گاڑی روکتے ہیں نا, کہتے ہیں ڈاکومنٹس دکھائیں. آپ کیا دکھاتے ہیں اس کو, ڈاکومنٹس ہی دکھائیں اس کو, حالانکہ نہ کوئی ریلیشن نہ اس کے کوئی آپ پر احسانات. لیکن آپ کو پتا ہے یار نہیں دکھائے ڈاکومنٹس, پاورفل آدمی ہے, چالان کر دے گا. تو جیسے جیسے وہ عہدہ اوپر ہوتا چلا جائے گا اس کی پاور بڑھتی چلی جائے گی, اور اس کے حکم کی ویلیو بھی آپ کی نظر میں بڑھتی چلی جائے گی. بھائی اس نے آرڈر دیا ہے, ایس ایچ او صاحب آپ کو تھانے بلائیں, کوئی پولیس والا کان میں آ کے کہہ دے ایس ایچ او صاحب نے بلایا, آپ بولو گے میں خود بائک میں جا رہا ہوں, اس سے پہلے کہ موبائل آئے جو اٹھا کے لے کے جائے, خود تمیز سے. ہاں بھاگنا وہاں ہوگا جہاں آپ کو یہ خطرہ ہو کہ پکڑا نہیں جاؤں گا, جہاں پاور ہوگی وہاں نہیں بھاگو گے آپ. تو اب دیکھو ایک ہی آرڈر ہے, ریلیشن سے چینج ہو رہا ہے, احسانات سے چینج ہو رہا ہے, اور طاقت اور قوت سے چینج ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی دلائل دیتے ہیں. 3 قسم کے اللہ نے دلائل دیے ہیں کہ میری ویلیو اور میرے آرڈر کی ویلیو سب سے زیادہ ہونی چاہیے, سب سے زیادہ. نمبر 1, میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں. اللہ مثالیں دے رہا ہے. اصل میں اللہ نظر آ رہا ہوتا نا تو نہ اللہ کو نبی بھیجنے کی ضرورت, نہ قرآن نازل کرنے کی ضرورت, کیونکہ ایس ایچ او صاحب تو نظر آ رہے ہوتے ہیں, موبائل بھی ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے. تو پھر ایس ایچ او صاحب کچھ نہیں بھیجتے کہ اپنے سمجھانے کے لیے تبلیغ والے کو بھیجیں, کہ تبلیغ والے آ کے سمجھائیں کہ دیکھو پولیس والے جب بھی بلائیں تو چلے جایا کرو. نظر آ رہی ہے یہ چیز, اللہ ہمیں نظر نہیں آتا, تبھی تو آزمائش ہے. پولیس جب کسی کو بلائے گی تو جانا یا نہ جانا آزمائش نہیں ہے, آپ کے پاس نہ جانے کا آپشن ہی نہیں ہے. آپشن جب ہے جب آپ اس سے بھی زیادہ پاورفل ہو. آپ کو ایس ایچ او نے بلایا اور اتفاق سے آپ ڈی ایس پی نکلے, ٹھیک ہے, اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ فلاں تھانے میں ڈی ایس پی ہے. پھر آپ بولو گے کہ تو نے مجھے بلایا نا, اب میں نے تجھے بلایا ہے, تو آ جا. اسے کہتے ہیں لینے کے دینے پڑ جانا. جیسے ایک آدمی نے چاقو نکالا, جو کچھ ہے جیب میں نکال دے, اس نے جیب سے پسٹل نکالی اور بولا اب تیری جیب میں جو کچھ ہے تو نکال دے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی طاقتور ہونے کے دلائل کہا, بھائی تمہیں کیوں یقین نہیں آتا کہ میں پاورفل, تم مجھے نہیں دیکھ رہے, میری بنائی ہوئی چیزوں کو تو دیکھ رہے ہو نا. اتنی بڑی کائنات بنا دی اور کیا کمالات ہیں, کیا کمالات ہیں, ایسی پاور, ایسی طاقت. فالق الحب, اللہ کہتے ہیں دانے کو پھاڑ کے, گٹھلیوں کو پھاڑ کے تناور درخت بنا دیتے. اچھا طاقت الگ چیز ہے, کمالات ایک الگ چیز ہے. بعض دفعہ انسان میں طاقت ہوتی ہے, صاحب کمال نہیں ہوتا. وہ ایک باڈی بلڈر ہے, ایک ویٹ کو یوں اٹھا لے گا, یہ کوئی کمال نہیں ہے. یہ کہیں گے بھائی وزن زیادہ اٹھا لیتا, طاقتور ہونے کی علامت. کمال کیا ہے, آپ نے کوئی ایسی چیز ایجاد کر لی جو انسانی عقل اس سے عاجز آ گئی. طاقت تو یہ ہے کہ آپ نے 20-50 کلو کا بٹا اٹھا لیا. کمال کیا ہے, ایک چھوٹی سی سوئی میں سوراخ کر کے دکھا دیا آپ نے. بھائی باڈی بلڈر یہ کام کر سکتا ہے, بلکہ چھوٹی سی سوئی بنا بھی نہیں سکتا. جتنی مشینیں بن چکی ہیں اس وقت, جتنی چیزیں ایجادات ہو رہی ہیں, سب سائنسدانوں کے کمالات ہیں نا. مگر یہ تمام کمالات کو آپ ایک طرف رکھیں, اور اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں, اللہ کہتے ہیں ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی. اللہ ایک ایک چیزوں کو بیان کرتا ہے قرآن میں, اور پھر کہتا ہے یہ میری پروڈکٹ ہے, بتاؤ میرے علاوہ نے کوئی ایک ایسی پروڈکٹ بنا کے دکھائی ہو, کوئی ایک دکھائی ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں ہوائی جہاز کتنی پیچیدہ مشین ہے؟ نیٹ پہ سرچ کریں, میں تو دیکھتا ہوں ایسی ویڈیوز, بڑا مزہ آتا ہے جب جہاز ایجاد ہو رہے, پھر جہاز کی مشینری بڑی پیچیدہ ہوتی ہے, تبھی اس کے جو انجینئر ہوتے ہیں نا ان کی تنخواہیں ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں. جہاز میں ایسا نہیں ہوتا کہ پلک میں کچرا آ گیا, گاڑیوں میں تو ہوتا ہے نا پلک میں کچرا آ گیا, دھکا لگاؤ چلو بھائی وہاں تک. جہاز میں یہ بہت پیچیدہ سینسیٹیو آلات لگے ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں ایسا نہیں ہوتا کہ جی وہاں تھوڑا سا جھٹکا آیا نا تو بس سب کی آنتیں اور گردے پھیپڑے نکلے ہوئے ہوں گے. بہت ہی آٹومیٹک, بڑا ایک سینسیٹیو قسم کا سسٹم ہوتا ہے جہاز میں. بڑا کمال ہے جن سائنسدانوں نے, جن
انجینئرز نے یہ چیزیں بنائی ہیں. اللہ مثال دیتا ہے مکھی اور مچھر کی. آپ نے اتنے بڑے بڑے جہاز بنا دی جنہیں اڑانے کے لیے اتنا ایندھن چاہیے, جو چلتے ہیں تو بریک نہیں ہے, جس اسپیڈ سے چل رہے ہیں تو چل رہے ہیں. جہاز میں ایسا نہیں ہوتا چل بھائی ادھر سے یوں گھما کے یوں لے آ, چل بھائی ادھر سے یوں گھما کے یوں لے جا, تھوڑا نیچے کر, خالہ کا گھر آ رہا ہے وہیں اتار دے. اللہ تعالیٰ نے جو جہاز بنائے جن کو پرندے کہا جاتا ہے, یہ جہاز کسی پائلٹ کے محتاج, ان کا پائلٹ کہاں ہوتا ہے, جہاز کے اندر ایک چھوٹا سا دماغ ہے جو اس جہاز کو اڑائے گا. ہیڈ لائٹ لگی ہوئی آنکھوں کی شکل میں. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن, اللہ کہتے ہیں ان پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے جو اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں اور ہوا میں ہی سکیڑ بھی لیتے ہیں. کیسے اسپیڈ کو مینج کرتے ہیں. جہازوں کے اسپیڈ کو مینج کرنا آسان نہیں ہے, بہت ہی خودکار قسم کے آلات, پیچیدہ قسم کے آلات لگے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو جو ان کی اسپیڈ ہے نا وہ خود اس کو مینج کرتے ہیں اپنے ہی دماغ سے. جب پرندے کا خیال ہوتا ہے اسپیڈ آہستہ کرو, پروں میں ایسا سسٹم لگا ہوا ہے وہ پتہ نہیں کیا گھماتے ہیں پروں کو, اسپیڈ خود بخود کیا ہو جاتی ہے آہستہ. وہی پائلٹ فیصلہ کرتا ہے ادھر کو گھومنا ہے, فوراً ادھر کو گھوم جاتے ہیں. وہی پائلٹ فیصلہ کرتا ہے, خود جہاز ہی فیصلہ کر رہا ہے کہ میں نے کدھر جانا ہے. جہاز کو کتنا ایندھن چاہیے وہ جہاز ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ تجھے بھوک لگ رہی ہے, اب تو اتنے دانے جو بھی اس کو کھانا ہے نا, جیسے سمندر کے اوپر جو پرندے ہوتے ہیں اکثر مچھلیاں کھاتے ہیں, تو پائلٹ خود بتا رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں پائلٹ کو الگ سے انجینئرز آ کے بتا رہے ہوتے اتنا فیول چاہیے ہمیں کراچی سے لاہور جانے کے لیے. جب یہ پرندے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں تو کس پرندے کو کتنا فیول چاہیے, فیول بھی کتنا دیسی اور سادہ رکھا ہوا ہے, کوئی پیٹرول نہیں چاہیے ان کو, ورنہ تو کتنی ٹینشن میں آ جاتے وہ پرندے. پیٹرول مہنگا ہونے سے پرندے ہی بیچارے برباد ہو جاتے. اللہ نے کہا ہے تمہیں ایندھن وہاں سے ملے گا جو چیز پوری دنیا میں کامن ہے. سمندر کی مچھلیاں کھا لو, یہ تمہیں انرجی دیں گی. دانا کھا لو, باجرہ کھا لو, اور کیا کیا کام اللہ ان پرندوں سے لے رہے ہیں. میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ دنیا میں اتنے بڑے بڑے جنگلات وجود میں کیسے آ گئے, ان میں بیج کس نے ڈالا ہے جا کے. امیزون کے جنگلات دیکھ لو, تھائی لینڈ کے جنگلات دیکھو, مری اور نتھیا گلی کے جنگلات دیکھ لو, پوری دنیا میں ہے نا جنگلات, تو یہ بیج کہاں سے آیا یہاں پہ؟ حیرانگی کی بات ہے یا نہیں؟ ماہرین نے اس پہ تحقیق کی, انہوں نے کہا یہ بہت سارے بیج پرندوں نے پوری دنیا میں پھیلائے ہیں. پرندے جب کھاتے ہیں نا, دانا وانا کھا رہے ہیں کوئی بھی, تو ان کے بیج ہضم نہیں ہوتے, اور یہ ان کی بیٹ میں بعض دفعہ بیج ہضم نہیں ہوتا, بیٹ میں نکل کے زمین پہ گرتا ہے, اسی سے پودا نکل آتا. تو اللہ نے ان کے ذمے جب زمین کو بنایا, اللہ نے پوری دنیا کو اللہ نے آباد کرنا تھا, تو اللہ نے ابابیل سے جیسے کام لیا نا ابرہا کے لشکر کو تباہ کرنے کا, تو اللہ نے پرندوں سے کام لیا پوری دنیا میں بیج پہنچا دو تاکہ لمبے لمبے درخت پوری دنیا میں اگائیں. یہ کام پرندوں, کیونکہ انسان کو آباد کرنا تھا تو پوری دنیا کو سوٹیبل بنایا جا رہا تھا کہ وہ انسان کے لیے رہائش کے قابل بنے. وہ کیسے پرندوں کے ذریعے, پرندوں کو خود بھی پتا نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بڑی مشین میں پیچیدہ آلات کا فٹ کرنا آسان ہے, بہت چھوٹی مشین ہوتی چلی جائے گی نا, اس میں پیچیدہ آلات کا فٹ کرنا مشکل ہوتا چلا جائے گا. آپ کو پتا ہے مشینری جتنی چھوٹی ہو اتنی سائنس کا کمال ہے چھوٹی مشین بنانا. اللہ میاں نے جتنی ٹیکنیکل قسم کی مشینیں بنائی ہیں نا, ان کا حجم بہت چھوٹا رکھا ہے, بہت چھوٹی چھوٹی بنائی ہیں, کام بڑے بڑے لے رہا ہے اللہ ان سے. مثال کے طور پر اللہ نے ایک ایسا ہوائی جہاز بنایا جو ہوائی جہاز بھی اور شہد بناتا ہے. وہ ہوائی جہاز بھی ہے اور کیا ہے, شہد بناتا ہے. اب وہ ٹریولنگ کرتا ہے تو وہ ٹریگنومیٹری کا جو علم ہے نا, کرو ٹریگنومیٹری, وہ اللہ نے سافٹ ویئر اس کی کھوپڑی میں ڈال دیے پہلے سے. بائی ایئر ایسے راستوں پہ شہد کی مکھی سفر کرتی ہے, اور وہ بائی ایئر بھی سفر کرتی ہے اور اپنا راستہ نہیں بھولتی. کیا صاحب, کیا کمال کرتی. اس کی کھوپڑی اتنی سی ہے, اتنی معمولی سی کھوپڑی کے اندر سب کچھ ہے, اتنی سی شہد کی مکھی کی کھوپڑی. تو دیکھو اس میں سافٹ ویئر ڈالے کہاں سے ہوں گے. اتنی سی یو ایس بی آپ کے پاس لے آئے نا کہ اس میں 100 جی بی کا یہ سافٹ ویئر ہے, یہ ڈال دو. آپ بولے گا پاگل ہو رہا ہے کیا, اس میں تار لگے گی کیسے؟ تو شہد کی مکھی کے اتنی سی کھوپڑی ہے جو چشمہ لگائے بغیر نظر بھی نہیں آتی. اس چھوٹی سی کھوپڑی کے اندر کیا کمالات ہیں, کیا سافٹ ویئر ڈال. اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر. جہاں سے بھی مکھی اٹھا کے لاؤ گے وہ ایک ہی کام کرنا شروع کر دے گی. آپ شہد کی مکھیوں کا جتھا لا کے یہاں چھوڑ دو, سب سے پہلے وہ سوٹیبل جگہ تلاش کرنا شروع کر دیں. ان کا کام, ان میں ایسا کھوپڑی میں چیزیں ڈال دی ہیں کہ آپ جو مرضی کرو
انہوں نے یہی کرنا ہے. جب لا کے چھوڑا ان کے دماغ میں بس ایک ہی چیز سوار ہے, بھوت سوار ہے ان کی کھوپڑی میں کہ یار ہمیں کوئی سوٹیبل جگہ ملے جہاں ہم نے کیا بنانا ہے, چھتا. وہ سب مل کے یہی پروگرام, یہی مشورے, یہی ان کے, ہمارے وزیر اعظم نہیں بن پا رہا اور وہ ایک دن کے اندر اندر پورا پروگرام ان کا سیٹ ہو جاتا ہے. لوگ تو کہہ رہے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کو موقع اچھا ہے, ابھی آپ مجھے بنا دو, 4 شادیاں سب کی پکی انشاءاللہ. بہترین موقع. آپ یہ چانس اگر مس کر دیا نا تو ہر دفعہ ایسے چانس نہیں آتے, بتا رہا ہوں, ڈنڈے مار مار کے. یہ بھی میں نے کہا تھا بیان. تو اتنی سی کھوپڑی. خیر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اللہ کے کمالات ہیں. اللہ کہتے ہیں پہاڑوں میں اتنی عجیب عجیب قسم کے پہاڑ ہیں نا, وغرابیب السود, سیاہ پہاڑ بھی آپ کو ملیں گے, سفید پہاڑ بھی آپ کو ملیں گے. پہاڑوں کو کھودتے چلے جاؤ, خزانے نکلتے چلے جائیں گے. وہ نمک کی کان دیکھی ہے, نمک کے بڑے بڑے پہاڑ. بھائی یہ کیسے بنا؟ اللہ کو پتا تھا دنیا آباد ہوگی, ان کو نمک کی ضرورت ہوگی. تو اتنے کھیوڑا کی جو کان ہے اتنی بڑی, میں تو گیا ہوں نا اس میں, اوپر ٹرینیں چل رہی ہیں, نیچے اندر اس کے نیچے, یعنی اتنے اپارٹمنٹ ہیں اس پہاڑ کے اوپر بھی پہاڑ کے نیچے بھی. اور پتہ نہیں 500 سال سے کہا جاتا ہے کہ نمک کھود کھود کے انسان نکال رہا ہے, نمک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. ایسے کھود کھود کے نکال رہا. اتنا نمک کے پہاڑ اللہ نے پیدا کر. کوئلے کی کانیں ہے, مٹی, کوئلہ کیسے بنا دیا اسے. ٹھیک ہے, سائنسدان تو جو ماہر ارضیات ہے, لاجک بیان کرتے ہیں, ایکچولی وہ پھر آ جاتے ہیں